وہ ایک جھٹکے سے جان بھی نکل گئی, مال بھی نکل گیا, نام بھی نکل گیا. نام بھی نکل گیا. اللہ اکبر, نام بھی نکل گیا جی. تو یہ احساس کریں, کبھی کبھی قبرستان جا کے وہاں کی تنہائی کو بھی ذرا غور کریں کہ یہ جو تنہا یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لیٹے ہوئے ہیں, السلام علیکم اہل القبور کہتے ہیں, ان کو سلامتی بھیجتے ہیں آپ. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر کہ سلام کیا کرو اہل القبور کو. تو وہ جواب دیتے ہیں آپ کے کان نہیں سن رہے تو نہ سنیں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر کسی نے سن لیا تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے آپ کو. یہ بھی کسی کو بول ہی پڑے گی وعلیکم السلام, سناؤ کب آ رہے ہو ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں زندگیوں کے نا یہ جو ایکسٹرنل لائف ہے نا جی ہماری, یہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری انٹرنل لائف کے اوپر. اب تبدیلی چاہے باہر سے آئے یا تبدیلی چاہے اندر سے آئے, دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. یہ اندر بیج آپ کے نکل آئے تو باہر کی سنگت بدلنا شروع ہو جائے گی. بڑے بڑے رنگین لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے, توبہ طائف کر کے ایسے ایسے خوبصورت کام کرتے دیکھا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. وہ بندہ آیا سرکار کے پاس, اس نے کہا جی میں نے رشوت کا مال کھایا, ریٹائر ہو چکا ہوں اور ایک دکان بھی بنا لی ہے, اسٹور, ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا لیا میں نے, تو رشوت واپس نہیں کر سکتا, میں کیا کروں. آپ نے کہا اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایک خانہ کسی بیوہ کے لیے مستحق کر دو, اس کو کھلانا شروع کر دو, پالنا شروع کر دو, ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایک حصہ مختص کر دو اس کے لیے. تو کچھ عرصے بعد پھر وہ آیا تو کہتا ہے جی میں نے 2 ڈپارٹمنٹل اسٹور صرف اسی کام کے لیے مختص کر دی ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ اللہ, کہ جن کی انکم جتنی ہے وہ لوگوں کی خیر کے اوپر جن کا کام ہو. تو چاہے اندر سے بات نکلے, خوشبو اندر سے آ جائے, یا بیرونی نظارہ دیکھیں کوئی ایسا کہ دل کے اوپر اثر کر جائے, کوئی حادثہ گزر جائے کہ موت اتنے قریب سے میرے گزر گئی, تو شاید آپ کو کوئی احساس ہو جائے کہ کتنا کم وقت ہے آپ کے پاس, آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں رات پڑی ہے, تو شاید مان لے کوئی بات. کسی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کے, جیسے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی آ جائے تو بڑے بڑوں کا پیر آ جاتا ہے, واہ, بڑے بڑے کن ٹوٹے سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں, تو بیٹی آ کے نا, بیٹی پیدا ہو کے نا رحمت بن کے سب کچھ بدل دیتی ہے, سب کچھ بدل دیتی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دینا ہونا تو یہ جہیز میں سب سے قیمتی چیز یہ دی جاتی ہے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ بیٹی جس دن سے تم آئی ہو اس دن سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور یہ تمام نیکی میں تمہیں جہیز میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک ایکسرسائز بتایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کے بچے سو جائیں نا تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے ان کے لیے سیدھے راستے پر چلا, میری کوئی غلطی ان کے لیے کوئی دلیل نہ بن جائے ان کی غلطی کی. اور توبہ کرنی چاہیے کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ ملنی شروع ہو جائے. یہ بھی رب تعالیٰ سے بڑی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں, ہم حرام اکٹھا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, تو یہی کچھ ہی کہیں ڈی این اے میں نہ چلا جائے. اولاد کو تباہ ہوتا دیکھ کر والدین کے لیے سوائے کرب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اذیت ہے ان کے لیے کہ میں نے اس دن کے لیے تھوڑی سارا کچھ کمایا تھا کہ میرا اثاثہ ہی لٹ جائے. یہ اثاثہ ہی ہے نا جی اولاد, اور کیا ہے. انہوں نے ہی آپ کے لیے کل کو کہتے ہیں کیا بننا ہے جی, وہ صدقہ جاریہ بننا ہے. اولاد اچھی نیک اولاد کیا ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور اگر نیک اولاد کی جگہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے بد اولاد کہیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو سمجھ لے صدقہ جاریہ کی جگہ پہ صدقہ گناریہ بھی چل رہا ہوگا جی آپ کا. ہاں, آپ کی گناہوں کی لسٹ کل کو اور لمبی ہوتی چلی جائے گی. اپنی اولاد کو بچائیں,
اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنے ذہن کو اس رب تعالیٰ ذات کے لیے کھولنا شروع کریں، اس کی کھڑکیاں تھوڑی دیر کے لیے کھولیں، کوئی آپ کو نظر آئے روشنی کدھر ہے، ہوا کدھر ہے۔ بند ذہنوں میں مکڑیاں کٹھی ہوئی ہیں، جالے بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک آئسولیشن ڈپریشن کا دور چل رہا ہے بڑا سخت قسم کا، اور اس دور کے اندر اگر کوئی حقیقت ہے اور اگر کہیں روشنی ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ ان کا قرب مانگتے رہنا، چاہے 40 سال کی عبادت لگ جائے، ان کا قرب، ان کے جلوے کی تلاش میں رہنا۔ تو یہ زندگی کی ہماری جو تنہائی ہے، یہ آشنائی اس وقت بنتی ہے جب کبھی کسی کی نظر آپ پر پڑ جائے، کسی درویش کی نظر پڑ جائے آپ پر۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ بار سے نکلا، بار یہ جو شراب خانہ جس کو کہتے ہیں، میں خانہ کہہ لیں، شراب خانہ نہیں، میں خانے سے نکلا تو دیکھا باہر ایک بندہ بوڑھا سا کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ اس نے دیکھا اور وہ ڈرنک تھا خود بھی اس وقت، وہ چلا گیا آگے۔ اگلے دن پھر وہ جب نکلا تو وہی بزرگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اس نے پھر دیکھا، پھر اگنور کیا۔ تیسرے دن وہ چلا ہی گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا جی آپ یہاں میں دیکھتا ہوں روز کھڑے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے نا مجھے لسٹ دی تھی ایک، کہ یہ بندے تمہارے ہوں گے، کہ جو تمہارے ساتھ نیک سفر پہ چلیں گے، اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں تمہیں جب دیکھتا تھا کہ تمہیں اس حال میں ہو تو میں کھڑا ہو کے رو کے دعائیں کر رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہدایت دے کہ یہ میرے ساتھ اس سفر میں میرے ساتھ چلے۔ تو بعض اوقات کسی کی نیک دعائیں، کسی کی نگاہ کا پڑ جانا آپ کے اوپر آپ کی تنہائیوں کو رونق بخشتا ہے۔ تنہائیوں میں صرف گناہ ہی نہیں ہوتا، تنہائیاں تو بڑی بڑی جلوہ گاہیں بنتی ہیں، بڑی بڑی رونقیں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں۔ آپ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کتنی دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، ایک خیال کی جمپ لگتی ہے اور آپ ایسے آسمان کی حد پہ پہنچ جاتے ہیں جی۔ دور کا تارا کا جلوہ کہتے ہیں کہ جی وہ تارا پتہ نہیں آج سے کتنے لاکھ سال پہلے وہ چمکا تھا، اس کی لائٹ آپ پہنچی ہے، یعنی کہ یہ لائٹ بھی باسی آپ تک پہنچ رہی ہے، تازہ نہیں ہے، تازہ نہیں ہے یہ۔ تو جلوے تو ایسے چل رہے ہیں یہاں پہ دھڑا دھڑ۔ تو آپ کے اندر اتنی آئسولیشن کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ آپ کے اندر جو اصل میں جو باطنی بیماری ہے، یہ فنگس لگ گئی آپ کو، آپ کی روح کو۔ فنگس کو دھونے کے لیے ایک نگاہ کار ساز ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو نیک فرما، ہماری تنہائیوں پر رحم فرما۔ ہمیں ایک قوم بنایا گیا تھا، ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے رزق پر رحم فرما، ہمارے رستے پر رحم فرما۔ ہم بہت بگڑ گئے ہیں، بہت ہمارا رستہ خراب ہو گیا، ہم دوبارہ وہ کہتے ہیں نا سرکار کے او میکر ری میک می، اے بنانے والے مجھے پھر سے بنا۔ اور وہ بنا سکتا ہے آپ کو، پھر بنا سکتا ہے وہ۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ نیا انسان ایک دم سے نکل آئے اور آپ کی دنیا بدل جائے۔ اگر آپ کو خراب ہونے کے لیے 1 منٹ لگ سکتا ہے تو ٹھیک ہونے کے لیے 1 منٹ نہیں لگ سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے جی، واہ۔ میرے پاس یہ اکثر لوگ آتے ہیں نا جو تنہائی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ حضرت نے اپنی آڈیو میں ایک شعر پڑھا کہ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم۔ تو وہ اس دن بھی میں وہ غزل سن رہا تھا، تو منزل قریب آئے تو اے دوست کس طرح، راہی کہیں ہے راہ کہیں، راہ بر کہیں۔ واہ واہ واہ، تو راہی کہیں ہے راہ کہیں، راہ بر کہیں، راہ بر کہیں، ہاں، پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ ہاں، اور وہ راہبر بھی تو آج کل بڑے راہزن بنے ہوئے ہیں بیسیکلی،
کہ راہزن لگتا ہے راہبر کہ آپ بھی ہمیں گمراہ کریں گے, آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ راہنما سے. اللہ اکبر, یہ بھی تو ہے. بالکل ہے جی. لیکن سچا اگر آپ سچائی کے ساتھ چل پڑیں گے نا جی تو مل جائے گا. ایک بندے نے سرکار کو ایسے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ دیکھیں حضور, اس بندے کو دیکھیں, وہ جلوہ مانگتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے لیے وہ دیکھیں وہ آج کل پیاز نہیں کھا رہا کہ منہ سے اسمیل نہ آئے, وہ آج کل بڑا گوشت نہیں کھا رہا تاکہ اس کو ایسے نہ ہو جائے. تو آپ نے نا ایک دم سے نا اسے ڈانٹ دیا. آپ نے کہا وہ اسے جلوہ مل جائے گا, اللہ, مت کہو اس کے بارے میں, اس کا انتظار اچھا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ. اپنے انتظار کا جائزہ لیں کہ آپ کا انتظار گناہ کر رہا ہے, گناہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بخشش کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور نیکی نہیں کرے تو بخشش کے انتظار میں تو بیٹھ جاؤ کم از کم. گمان تو اپنے گمان اچھا کرو. ہمارے اعمال تو ویسے ہے ہی نہیں کہ اس قابل کے کہیں پیش کریں, نامہ اعمال چھپا کے کہیں پیچھے رکھ دیں تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. کہیں پھاڑ کے پھینک دیں یہ والا نامہ اعمال. اس کی رحمت طلب کر لیں, اس سے بخشش مانگ لیں, اس سے فضل مانگ لیں. کہتے ہیں کبھی رب تعالیٰ سے انصاف نہ مانگنا ورنہ وہ تم بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے. ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا, رحمت مانگنا, اس کی بخشش مانگنا, یہ اچھے لوگ ہیں جو فضل مانگتے ہیں, رحمت مانگتے ہیں کہ ہم ہیں گناہ گار لیکن تیری بخشش بہت بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ, تیرا فضل بہت بڑا ہے. اور وہ فضل جب ہوگا تو آپ کی اندر کی تنہائی میں بھی رونق لگے گی, آپ کی باہر کی دنیا بھی خوشبودار ہونی شروع ہو جائے گی. عطر والے کے پاس بیٹھیں گے, خوشبو لے کے اٹھیں گے. چمڑا منڈی میں جائیں گے, چمڑے کی اسمیل ساتھ آئے گی. اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ٹھیک کریں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کہاں اٹھ رہے ہیں, اور خیال کا رجوع جو ہے نا اس کو ٹھیک کریں. تو تنہائی آشنائی ہے, بالکل ہے. اور صرف یہ آشنائی یہ ہم ہیں تو وہ کون, وہ ہم ہیں تو یہ کون, آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں, کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب بات ایسی ہے کہ جو ڈھونڈنے والے کا اینگل ہے وہ ٹھیک اگر ہو جائے تو منزل ہے بہت دور مگر حسن تقرب واصف تیرے قدموں کے نشانات میں گم ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت حسن تقرب تو یہ ہے کہ نقش قدم یہیں پر ہی ملنا ہے آپ کو. سبحان اللہ, ان کا نقش قدم مل جائے گا تو یہیں پر ہی ساری بات آپ کی ٹھیک ہو جائے گی جی. تو باقی تنہائی کے اوپر تو خیر بڑی لمبی لمبی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, بڑے اور بھی کہانیاں ہو سکتی ہیں, لیکن مدعا صرف تنہائی کا یہی ہے کہ تنہائی آپ سے آپ کو متعارف کروانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ آپ کا اپنا آئینہ ہے جس میں آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں. آپ اپنا عکس دیکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی شکل کو کتنا مکروہ کر دیا ہوا ہے. یہ آج کل کے جو بیوٹی شوٹی ٹپس جو آئی ہوئی ہیں نا وہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے روح کو بیمار کر لیا ہوا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ چہرہ نظر نہیں آتا, آپ کو آپ کی روح کا چہرہ نظر آتا ہے. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ باطن اگر مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا چہرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسافر کا جو چہرہ ہے وہ مسافت بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی مسافت طے کر کے آئے. واہ 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 واہ, بہت خوب, واہ. تو مسافر کے چہرے کو غور کیا کریں, دیکھا کریں کہ یہ سفر کدھر سے چل رہا ہے, کون ہے, کہاں پہ آئے ہیں, ہم کیا کرنا ہے زندگی کے اندر. وہ جو یہ تتلیاں پکڑنے پہ ہمیں لگا دیا ہے نا جی, تتلی میں کہتا ہوں تتلیاں پکڑنی کے اوپر لگایا ہوا ہے ہمیں کہ او جناب فٹافٹ یہ کر لو. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دے رہا ہے نا جی تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو غریب رکھا ہوا ہے
تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دونوں امتحان ہیں آپ کے. اس کو پیسہ دے کے امتحان میں ڈالا ہے, آپ کو غربت دے کے امتحان میں ڈالا ہے. دونوں کے اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کا رزلٹ نکلنا ہے. امیری غریبی کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ نیکی اور برائی کا پیسے سے اس طرح سے ڈائریکٹ ہے ہی نہیں کوئی تعلق. پیسہ نیک بھی ہو سکتا ہے, پیسہ بد بھی ہو سکتا ہے. تو غریبی کے اندر تو بڑی چیزیں جو ہے نا وہ خوبصورت نکل آتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اتنا سا تو دیا تھا, اس کا بھی کیا حساب لینا ہے تو نے ہم سے, ہے مہربانی فرما, ہمیں معاف فرمائے. اسے اللہ کہتا ہے چلو یہ تو پہلے ہی غربت سے گزار کے آئے ہوئے ہیں, چلو ان کا بھی اچھا ہے. مجھے وہ حضرت کا فکرہ یاد آیا, میں تنہائی میں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا, تو خیال سے خیال بنتا جاتا ہے. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آزمائش بھی ہیں اور ایک دوسرے کا انعام بھی ہیں. تو ذرا اس فکرے کی گہرائی میں گیا تو جو ہے آزمائش ہم تب ہے جب ہم ایک دوسرے کا گلہ کریں, اور انعام ہم تب ہے جب ایک دوسرے کو قبول کریں. بجا فرمایا. یہ اگر آپ دیکھ لینا کہ ہم نہ امیر غریب کو قبول کرتا ہے, نہ غریب امیر کو قبول کرتا ہے. وہ امیر اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جو غریب ہے وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کمایا ہی حرام سے. مطلب وہ اس کے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے, تو مطلب وہ ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کر رہے, اور اسی لیے پھر جو ہے وہ آزمائش بنے ہوئے ایک دوسرے کی. انعام تب بنیں گے جب قبول کریں گے, جب قبول کرنا شروع کریں گے, لوگوں کو قبول کرنا شروع کریں گے. ہم نے وہ سنگریزی کی طرح ریجیکشن لگائی ہوئی ہے نا جی سب کے اوپر, کہ ریجیکٹ کرتے جاؤ بندے, ریجیکٹ کرتے جاؤ. تو پیسہ, امیری, غریبی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ایک طرف سائڈ پہ ہے. ہو سکتا ہے اب دیکھیں جتنے درویش ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کسی مزار پہ نہیں آئے, داتا صاحب آئے ہیں تو آ کر جو ہے نا وہ بیٹھ گئے راوی کے کنارے پر, چھوٹی سی کٹیا لگا لی, تنہائی کے اندر ہی جلوے آنا شروع ہو گئے, لوگوں کو خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی, لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. ایک سلسلہ چل گیا. اکیلے آئے تھے, کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا, ساتھ کوئی مریدوں کی لسٹ بھی نہیں تھی کہ جو آپ کی چیزیں اٹھا کے پھریں اور آپ کے لیے رستہ بنائیں, ہٹو آگے سے ہٹو, اور فلانے بھائی زنا آ گئے ہیں, فلانی چیز ہو گئی ہے. تو یہ ظاہری نمود و نمائش سے ہٹ کر جو ہے نا ساری باتیں ہونی ہوتی ہیں. اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں, اپنی وجہ کو دریافت کرنا شروع کریں, اور دوسروں کو خوش کرنا شروع کریں, دوسروں کی تنہائی کو دور کرنا شروع کریں, دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں, دوسروں کو سکون پہنچانے کا اہتمام کریں. آپ بھی سکون میں آئیں گے. اگر آپ سکون میں نہیں آئیں گے تو آپ تنہائی آشنائی کے سفر میں سے نہیں گزرے گی. تنہائی پھر آپ کا شکار کرے گی, آپ کی آئسولیشن بنے گی, آئسولیشن ڈپریشن بنے گا, ڈپریشن مریض بنے گا, مریض ہسپتال بنے گا, مریض گولی کھائے گا, اور وہ ساری دنیا کو تنگ کرے گا. کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں مینٹل ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں. جی کیا بات ہے, اس لیے کہ آئسولیشن ملی ہے ان کو, تنہائیوں کا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تم تنہا کیوں بیٹھے ہو, اس لیے کہ تم نے کوئی دوست ہی نہیں بنایا, تم نے کبھی کسی سے جا کے کہا ہی نہیں, تم نے کسی کی تنہائی دور نہیں کی, تمہاری کون دور کرنے آئے گا تنہائی. تو اپنی زندگی کے ساتھی جو اس دنیا میں بنانے ہیں نا, وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا شروع کر دے کہ میں چاہتا ہوں جنت کے ساتھی. ہاں جنت کے ساتھی یہاں پہ سلیکٹ کریں کہ یہ میرے دوست ہیں. اکیلی جنت میں کیا کرنا ہے کہ اگر جنت میں کوئی ہوا ہی نہیں, آئسولیشن, وہاں جا کے ڈپریشن ہی نہ ہو جائے. تو ادھر کی کمپنی کو یہیں سے سلام بھیجیں کہ ہم آ رہے ہیں, آپ کے ہی پاس آ رہے ہیں, ادھر ہی آ رہے ہیں. اپنا فیتھ اچھا کریں, اپنی امید بھی اچھی کریں. اچھی امید کے لیے تو اچھا ہی مستقبل ہے, بری امید کے لیے تو پھر آگے وہ کہتے ہیں when you save for the rainy days will come. اللہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا, جو برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ برا وقت ضرور آئے گا. انتظار ہی اچھا کرنا. آپ بس یہ دعا کریں کہ کوئی صاحب نظر یا کوئی ایک بات ہی آپ کے دل کو کہیں ایسی چھو جائے اور آپ کی تنہائی آباد ہونا شروع ہو جائے. وہ شعر آ گیا یاد کہ غم زمانے کے اور جان تنہا
میں یہاں اور وہ وہاں تنہا, ہاں تنہا, واہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی, جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. واہ واہ واہ, سبحان کتنی اللہ. خوبصورتی سے نا وہ کہ یعنی کہ میں گلا کس بات کا کروں, گلا کس بات کا کروں, واہ جی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو دعا کیا کریں اپنے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, ان کی بھی خیر مانگا کریں, ان کے لیے اذیت نہ بنا کریں, تاکہ آپ کا سفر آگے کا آسان ہو. یہ تنہائی کا شکار نہ ہو, تنہائی کے میلوں کو انجوائے کریں. ذرا غور کریں کبھی بیٹھ کے کہ کچھ لوگوں کی تنہائی کو کیا کیا میسر ہے, اور کچھ لوگوں کی تنہائی کو کچھ بھی میسر نہیں ہے. بڑی وہ خلا کی طرح سے ہیں, خاموش, آکسیجن لیس ایریا سارے کا سارا, اور ایک ایسی ویرانی سی ایک ویرانی ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے. سورج ہٹا دیں تو اس کائنات کے اندر کہاں ہے روشنی, بتا دیں. اور سورج تو یہ یہاں اس گلیکسی کے اندر ہے, اس کے باہر ذرا نکل کے دیکھیں, بخیر کہاں نکلیں گے جی, ابھی بہت ٹائم ہے اس کے لیے ہے. وہاں پہ تو سورج ہی کوئی نہیں ہے, ادھر کیا ہے, تنہائی. تو یہی تنہائی, یہ کائنات جو سماوات پوری چل رہی ہے, یہ کہیں آپ کے اندر بھی موجود ہے. اسی نے ہی آپ کی فطرت کے ساتھ کہیں کنیکٹ ہونا ہے, اسی نے ہی آپ کے ساتھ کہیں جلوہ نمائی کرنی ہے. تو بس ایسی بات. آفتاب سے سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ یہ روشنی مانگی ہوئی ہے آفتاب سے, اس لیے میں ڈر رہا ہوں شب ماہتاب سے. ماہتاب سے ذوق نظر ملے تو تماشا ہے کائنات, ہر ذرے میں چھپے ہیں کئی آفتاب سے. آفتاب سے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہ تنہائی یہیں پہ چمکتے ہیں, یہیں چمکتے ہیں, ہاں یہیں چمک رہے ہیں. وہ سورج, وہ ستارے, وہ آفتاب جو ہے نا جی, روشنی تو جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبو بن جاتا ہے, خوشبودار ہو جاتا ہے. اور جو سرکار دو علیہ وسلم کا راز جاننے والا ہے وہ بس خاموش ہو جاتا ہے. تو بیٹھیں خاموشی میں, تنہائی میں, اور غور کریں, اپنی شناسی کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ پھر کیسے تنہائی کے اندر آپ کی رونق لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی قبول کرے کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ روشنی ملے. سب کے لیے دعا ہے. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا, آپ نے بھی سیکھا ہوگا.